حضرت عثمان سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے اور پھر سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات ہے دعا کے ریفرنس سے، دعا ہے مجھے بچا لیجئے. یقیناً اللہ سے بڑھ کر کوئی بچانے والا نہیں. آج کی دعا کس بچاؤ کے حوالے سے ہے؟ آئیے دعائیہ الفاظ دہراتے ہیں. اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاہواء والاعمال والادواء. یہ دعا مستدرک حاکم میں ہے، پیج 532 ہے والیوم 1 کا. اے اللہ مجھے برے اخلاق، بری خواہشات، برے اعمال اور بری بیماریوں سے بچا لیجیے. کتنی پیاری دعا ہے، اتنی چھوٹی لیکن ایک جہان سمایا ہوا ہے دعا کے اندر. دیکھیے برے اخلاق، انسان چاہے بھی تو اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا جب تک اللہ مہربان نہ ہو جائے. اور بری خواہشات ایسی چیز ہیں جن سے بچنا بے حد مشکل ہے، اس لیے کہ یہ انسان کے قلب کو چمٹ جاتی ہیں اور کسی طرح سے اس سے جدا نہیں ہوتی. ان خواہشات سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ یہ رب ہے جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. تو رسول اللہ نے جو پاک دامن تھے، برے اخلاق کے حامل نہیں تھے، بری خواہشات ان کو گھیرے ہوئے نہیں تھیں، انہوں نے یہ دعائیں کی کہ اللہ مجھے برے اخلاق اور بری خواہشات سے بچا لیجئے، برے اعمال اور بری بیماریوں سے بچا لیجئے. ایک کا تعلق انسان کے باطن سے ہے اور دوسرے کا تعلق ظاہر سے. ظاہر میں جو اعمال ہوتے ہیں ان کا تعلق انسان کے باطن سے، فیصلے اندر سے ہوتے ہیں. تو ایک انسان کے اندر جب برائی پروان چڑھتی ہے تو اس کے اعمال میں بھی وہ برائی آ جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برے اعمال سے بھی اللہ کی پناہ مانگی، اللہ سے درخواست کی اے اللہ مجھے بچا لیجئے، اور اے اللہ آپ ہم سب کو بچا لیجئے. اور اسی طرح آپ نے بری بیماریوں سے رب کی پناہ مانگی. دیکھیں ویکسینیشن پر بلیو کرتے ہیں نا، لیکن اس کے باوجود کہ ہمیں پتا ہے کہ ویکسینیشنز بعض اوقات کامیاب نہیں ہوتی، پھر بھی وہ بیماری ہو جاتی. لیکن حضرت زکریا کی بات کو ذہن میں رکھیے گا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا. کتنی بری بیماریاں، مثال کے طور پر کینسر ہے، ہیپاٹائٹس سی ہے، ایڈز ہے، اور اب جو نئے فیورز آ رہے ہیں جان لیوا ثابت ہوتے ہیں. بلکہ فقط جان لیوا نہیں، جان تو لے ہی جاتی ہیں بیماریاں، مال اور گھرانے کا سکھ چین بھی ساتھ لے جاتی. کتنی خوبصورت دعا ہے. آئیے ایک بار پھر دہراتے ہیں. اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاہواء والاعمال والادواء. اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاہواء والاعمال والادواء. تیسرا پوائنٹ ہے وضو کا. وضو میں پہلی چیز ہے ہاتھ دھونا. جب وضو کے لیے ہاتھ دھوئیں تو ذہن میں کیا رکھیں، کیا سوچیں، کیونکہ سوچ انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں کے گناہ دھل رہے ہیں. لہذا ایک تو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ پہلے والے گناہ دھل رہے ہیں اور آئندہ گناہ غلطیاں نہ کرنے کا ارادہ کرنا ہے، اور رب سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ان ہاتھوں کو آگ سے بچا لینا، کہ ان ہاتھوں کو برائیاں کرنے کی توفیق نہ دینا.
چوتھا پوائنٹ ہے نماز کے بارے میں. نماز میں داخل انسان کیسے ہوتا ہے؟ نیت تو دل کا معاملہ ہے. جب انسان قبلہ رو ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہتا ہے. اس کو تکبیر کہنا کہتے ہیں، اللہ اکبر کہنا. ایک انسان جو انسانوں کے درمیان رہتے رہتے ان کی اچھی بری باتیں برداشت کرتے کرتے تھک جاتا ہے. ایک انسان جب رب کے سامنے جاتا ہے تو اللہ اکبر کہہ کے اپنے آپ کو رب کے آگے ڈال دیتا، سرنڈر کرتا ہے. یہ دیکھیے سپاہی جب سرنڈر کرتا ہے نا دشمن کے سامنے تو یوں ہی ہاتھ اوپر کرتا ہے اسلحہ پھینک کے. تو ایک انسان بھی صلاۃ میں داخل ہونے کے لیے اپنے سارے ہتھیار پھینک دیتا کہ یا اللہ تیرے آگے میں چھوٹا ہو گیا، تو بڑا ہے. اور ایک انسان اللہ کے آگے یہ اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ اب تو وہی کچھ ہوگا جو تو چاہے گا. اور نماز میں انسان وہی کچھ کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، لیکن یہ فیلنگز ہیں، یہ احساسات ہیں جو انشاءاللہ آپ کی صلاۃ کو بدل دیں گے. انشاءاللہ جتنا اچھا سوچیں گے اتنا فائدہ ہوگا. ہر روز 5 بار نماز میں انسان کو دہرانے کا موقع ملتا ہے، اور اتنی جس چیز کی ریویژن ہو وہ کیوں نہ یاد رہے، لیکن یاد وہ چیز رہتی ہے جس کی طرف انسان کی توجہ ہوتی، جس کے لیے انسان ارادہ کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ مجھے یاد رہے، اور یوں اصلاح کا عمل شروع ہو جاتا ہے. تکبیر میں ہاتھ اٹھانا اس بات کی علامت ہے کہ میں نے اللہ کے حضور اپنا سر خم کر دیا، اللہ کے حضور میں جھک گئی ہوں. اور یہ اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ اگر میں اس وقت سرنڈر کر سکتی ہوں تو زندگی کے ہر کام کو آپ کے لیے چھوڑ سکتی ہوں. اور آپ دیکھ لیجئے آج کل تو آپ کو اتنا ایکسپیرینس ہو رہا ہے کہ اللہ چاہے تو حلال چیزوں کو بھی کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ریئلائز کراتا ہے نا کہ دیکھو تم میری کتنی مانتے ہو. یوں تو انسان کو زندگی میں ہمیشہ ہی فیل ہوتا ہے کہ کہاں اللہ کی مانی جاتی ہے، ہر وقت تو اپنی مرضی پوری کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک اس کیفیت میں رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان کو احساس رہتا ہے کہ ہاں ہم اللہ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. نماز میں اس خیال کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ہاں اللہ کے لیے اگر سرنڈر کر سکتے ہیں تو اللہ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور اللہ کے لیے کچھ بھی کیوں کریں کہ اللہ مالک ہے اور ہم اس کی مملوک ہیں، اللہ رازق ہے اور ہم مرزوق ہیں، اللہ خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں. تو اللہ تعالیٰ بڑا ہے اور اس بڑے کے سامنے میں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، میں نے اپنی مرضی کرنی ختم کر دی. اگر دل میں اللہ سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نماز کے آغاز ہی میں اللہ سے جھوٹ بولنا ہے. اور دل میں جانتے ہیں کوئی چیز کیسے بڑی ہوتی ہے، انسان اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. جو چیز بھی بڑی ہوتی ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت بھی کرنی ہے، دعا بھی کہ اللہ تیرے سوا، تیری ملاقات کے سوا ہمیں کچھ یاد نہ رہے، کوئی چیز ہمارے ذہنوں میں نہ آئے. 5ویں بات اخلاق سے متعلق ہے. آج ہم صدق سے اپوزٹ دیکھیں گے جھوٹ کو. جھوٹ نہ چھوٹے تو سچ بھی نہیں آتا، اس لیے جھوٹ کے بارے میں دیکھنے کی ضرورت ہے. جھوٹ کیا ہے؟ جو دل میں نہیں وہ زبان سے کہا جائے، یہ زبان کا جھوٹ ہے. اور زبان سے جو کہا جائے وہ کیا نہ جائے، یہ عملی جھوٹ ہے. جھوٹ منافق کی پہچان ہے، شناخت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ اسلام کی، ایمان کی پہچان نہیں ہے. انسان اپنی زندگی میں جھوٹ کیسے بولتا ہے؟ جو ہے نہیں وہ دکھانے کی کوشش کرنا. اسی طرح سے
اگر ایک انسان کے پاس علم نہیں تو دوسروں کے سامنے اپنے علم کا ناجائز اظہار کرنا، جس کے بارے میں پتا نہیں اس کا اظہار کرنا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اسی طرح سے دولت مندی کا دکھاوا کرنا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اسی طرح اپنے پاس جو چیز نہیں ہے اس کا دکھاوا کرنا، یہ جھوٹ ہے۔ بچوں کو بہلانے کے لیے ان سے جھوٹے وعدے کرنا بھی جھوٹ ہے۔ اور اسی طرح خوشگپیوں کے موقع پر سچی بات نہ کرنا، یہ جھوٹ ہے۔ یعنی صرف دوسروں کی انجوائمنٹ کے لیے، تھوڑا لطف اٹھانے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لینا، یہ کانوں کا جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ عام طور پر ضرور زندگی میں در آتا ہے، کیونکہ جو بات سنتے ہیں اس کو سچا سمجھ لیتے ہیں۔ معاملات کی خرابی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جھوٹ برائی کی راہ دکھاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ لیا جاتا۔ دنیا میں کوئی انسان جھوٹا سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے، اگر اللہ کسی کو جھوٹا سمجھ لے تو یہ سب سے بڑی سزا ہے، کیونکہ جس کو اللہ جھوٹا لکھ لیتا ہے اس کو جنت کا راستہ نہیں دکھاتا، اس کے لیے آگ مقدر کر دی جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ چھٹا پوائنٹ ہے انفاق فی سبیل اللہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے کہ تنگ دست اور بے یار و مددگار ہونے سے پہلے خرچ کر لو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی چلے گی، نہ سفارش ہوگی، اور کافر ہی ظلم کرنے والے۔ آج کیا کریں؟ اللہ کی نظروں میں بہترین انسان بننے کے لیے قرآن حکیم سیکھنے اور سکھانے کی نیت کرنی ہے۔ جہاں موقع ملے قرآن حکیم کو سکھانا ہے۔ دیکھیے، جو چیز آپ یہاں بیٹھ کے سیکھتے ہیں، یعنی قرآن حکیم کی تلاوت کے بعد آپ ترجمہ سنتے ہیں، اسی طرح سے آپ بھی اپنے گھروں کے اندر اور اپنے علاقے کے لوگوں کو سنا سکتے ہیں۔ ایسی مجلسیں منعقد کر سکتے ہیں۔ ایک نیکی کا سلسلہ تو آپ نے جاری رکھ لیا، دوسری نیکی کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر خود کرنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں ایسی مجلسیں منعقد کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کے لیے قرآن سننا آسان ہو جائے۔ اگر آپ ایسی مجلس منعقد کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہوں اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں یا کسی اور علاقے میں، تو آپ اس کے بارے میں ریسپشن پہ ضرور بتا دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو ہمارا مشترکہ معاملہ ہے۔ اللہ کی کتاب ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے، اس کتاب کو ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اپنے اندر سے برے اخلاق کی خصوصیت یعنی جھوٹ کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس کا آغاز ہوگا۔ اچانک ہر طرح کے جھوٹ ختم نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ ایسا بار بار ہوگا۔ عادت اتنی آسانی سے نہیں جاتی، لیکن اگر نیت کر لیں گے اور اس کا روزانہ حساب کتاب لگانا شروع کر دیں گے، رات کو سونے سے پہلے یقین جانے آہستہ آہستہ کمی آتی جائے گی۔ اگر 100% جھوٹ بولتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد آپ کو لگے گا 10% کمی آ گئی، اور اسی طرح سے گریجولی ڈے بائی ڈے آپ فیل کریں گے زندگی سے جھوٹ نکلتا جا رہا ہے۔ اخلاقی خوبیاں اپنانے اور برائیاں چھوڑنے کا کام ارادے کا ہے۔ ارادہ کریں گے اور اس کے لیے پلان کر کے اپنا پیچھا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی رحمتیں فرمائیں گے۔ ہم اس پر ضرور بات کریں گے انشاءاللہ کہ آپ نے جھوٹ چھوڑنے کے بارے میں کیا سوچا اور آیا کچھ فرق آیا۔ تیسری ہم بات ہے آخرت کی مصیبت سے بچنے کے لیے آج بھی صدقہ کرنا ہے اور آئندہ کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں جو مجلس کے اختتام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ دعائی الفاظ دہرا لیتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک
نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں پر اپنی ہزاروں لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں اپنی پاک کتاب سے جوڑے اور اس کتاب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔